دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی لغو چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ یا تم کو ناگوار گزرے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو، حین ينزل القرآن، اس وقت جب قرآن اتر رہا ہوتا ہے، تبد لکم، تو وہ تم پر ظاہر کر دیے جاتے۔ عفى اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے پچھلے سوالات کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت حلم والے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق کے ایسے سوالات تم سے پہلی قوموں نے بھی کیے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس سوالات کا حق ادا نہ کر سکے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا ہے بحیرہ کو اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو۔ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، ہاں البتہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو چیز نازل کی اس کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالوا، تو کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ چیزیں کافی ہیں جن کو ہم نے
ہمارے آبا و اجداد اور بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اولو کان آباؤہم، کیا اگر ان کے والدین یا ان کے بڑے لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتے اور نہ ہو راہ راست پر تھے، تب بھی وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ گزشتہ آیتوں میں کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور پچھلا جو رکوع تھا حرام حلال احرام کے حالات، کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں حرام اور حلال ہونے کا تذکرہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، جو احکام اتر چکے تھے، ان اترے ہوئے احکام سے متعلق جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا بیان تھا۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے بارے میں منع کر رہے ہیں کہ جو ابھی نازل ہی نہیں کی گئی، جو چیزیں ابھی نازل نہیں ہوئی ان کے بارے میں سوال نہ کرو، بیجا سوالات کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی کبھی کبھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک دن حضور اپنے حجرے سے نکلے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ سلونی، پوچھو مجھ سے آج۔ تو لوگوں نے پھر کچھ سوالات کیے۔ ایک شخص نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ بتائیے میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جہنم۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا میرے ابا کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فلاں آدمی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں تو کھڑے ہوئے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، کہ یا رسول اللہ ہم نے دین کو، اسلام کو اپنا دین مان کر ہم خوش ہیں، آپ کو رسول تسلیم کر کے ہم خوش ہیں، اور اللہ کو اپنا رب مان کر ہم خوش ہیں، قرآن کو اپنا رہنما اور امام مان کر ہم خوش ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو حضور کے چہرے پر جو ناگواری کے آثار تھے وہ دور ہوئے۔ تو امت کو ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا جو لغو ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لا تسألوا عن اشیاء، ایسے سوالات نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ان کے جوابات تم کو دے دیے جائیں تو دو چیزیں ہوں گی، یا تو یہ ہوگا کہ تمہارا سوال، اس مجلس میں ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو حج فرض ہوا ہے کیا یہ ہر سال کرنا ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو دوسری مرتبہ بھی آقا خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا ہر سال کرنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر ان کا جواب آ جائے تو پھر تمہارے لیے دقت ہوگی، مشکل ہوگی، ناگواری ہوگی۔ جیسے وہ شخص جس نے اپنے نسب کے بارے میں سوال کیا تھا، اپنے باپ کے بارے میں، اگر بتایا جاتا کہ تمہارا باپ کوئی اور ہے تو پورے علاقے میں اس کے لیے بے عزتی کا سبب ہوتا۔ تو اس کو کہا قرآن نے تسؤکم، کہ جو چیزیں تم کو ناگوار گزریں گی یا تو عملی طور پر مشقت میں پڑ جاؤ گے یا اس کی حقیقت جان کر تمہیں کوئی اور پریشانی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر قرآن پاک کے نزول کے زمانے میں تم کوئی سوال کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اور اگر جواب آیا کسی سہولت والے حکم میں کوئی کنڈیشن لگا دی جائے، کوئی قید لگا دی جائے، جیسے بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا مقتول کے بارے میں کہ یہ جو مرا ہوا آدمی ہے اس کو کس نے قتل کیا؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ایک بچھڑا ذبح کرو اور اس کا گوشت مرنے والے کے جسم سے لگاؤ، وہ خود بتلا دے گا کہ مجھے کس نے مارا۔ یہ سیدھا سا مسئلہ تھا۔ ان لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے، پوچھا کہ اس گائے کی اور اس بچھڑے کا رنگ کیا ہوگا، اس بچھڑے کی صفات کیا ہوں گی، اس بچھڑے کی عمر اور قید کیا ہوگی۔ جب ان لوگوں نے جتنے سوالات کیے اتنی پابندیاں لگتی چلی گئیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا کہ بالکل زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونہا، جس کا رنگ بالکل بھڑکیلا ہونا چاہیے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ خوش رنگ لگے، خوش نما لگے۔ تو کنڈیشنز بڑھتی چلی گئی۔ کسی بھی بچڑے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن سوالات کر کے بال کی کھال نکالنے کے چکر میں اپنے اصل معاملے سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ان سوالات سے منع کیا گیا جن کا آخرت یا دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہاں اچھا سوال، اس کو شریعت نے کہا حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہے، اور بقیہ آدھا علم جو ہے وہ جواب سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو معلومات حاصل کرنا عمل کی نیت سے یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس پر اجر ملے گا، لیکن معلومات کا حاصل کرنا یا تو فتنہ مچانے کی نیت سے یا صرف تسکین خاطر کے لیے اچھا لگتا ہے، اور اس نوعیت سے اگر کوئی بات ہو تو قرآن کے اعتبار سے ایسے سوالات منع ہیں۔ شریعت میں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے مسائل معلوم کرنے کا، بہت مسائل پوچھتے ہیں، اتنا زیادہ کہ ان مسائل کے معلوم کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، وہ مسئلہ عمل میں نہیں آتا۔ تو ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑا اہم نمونہ ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے سوالات ہیں، ہم وہ معلوم کریں، اور بلا ضرورت جو چیزیں ہوں گی کہ جن کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا، جن کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ظاہر نہیں کیا، تو ان کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اس خاتون سے یا نہیں ہوا تھا۔ قرآن خاموش ہے، احادیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا زلیخا سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں مہر کیا تھا، ضرورت کیا ہے اس چیز کی، اللہ نے خاموشی اختیار کی۔ تو شریعت جہاں بولتی ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے۔ شریعت جب کہیں خاموشی اختیار کرتی ہے، سکوت اختیار کرتی ہے، اس میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ اس کو اگر انسان تحقیق اور کھوج کرید کرے تو پھر مصیبتیں اور دقتیں بڑھنی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کیے جائیں تو تمہیں ناگوار لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، قرآن کے نزول کے زمانے میں اگر تم اس طرح کے سوالات کر لو تو تبد لکم، جواب تمہیں وحی کی روشنی میں مل تو جائے گا، اور ممکن ہے کہ کسی سہولت کو پھر پابندیاں لگا کر کے مشکل میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس لیے شریعت کا جو حکم جیسے آیا ہے اس کو اس انداز میں عمل کر لو، زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کرو گے تو پھر سوالات کے جوابات آتے جائیں گے۔ یہاں رک کر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اب چونکہ قرآن و سنت کا نزول نہیں ہے، شریعت اب نازل نہیں ہو، اب تو شریعت مکمل ہو چکی، تو اب کون سے سوالات منع ہیں؟ اب وہ سوالات منع ہیں جن کا تعلق عملی زندگی سے نہ ہو، جن کا تعلق عملی زندگی سے نہ ہو، اب ایسے سوالات منع ہیں۔ اور کسی حکم کو قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، اس کا معلوم کرنا، جیسے جہاز میں نماز پڑھنا ہے تو اب اس کا حکم نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا، تو اب اس کے لیے فقہا غور کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، وہاں سے اس جیسی کوئی نظیر نکالتے ہیں، پھر اس نظیر کی روشنی میں جواب دیتے ہیں۔ تو کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا مطلقاً منع نہیں ہے، لا یعنی لغو چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا منع ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے آقا نے ایک صحابی کو کہیں بھیجا تھا
ہدی کے جانور دے کر، قربانی کے جانور دے کر آگے روانہ فرمایا۔ تو انہوں نے راستے میں جانے سے پہلے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اگر خدا نہ خواستہ ان جانوروں میں سے کوئی جانور بیمار ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ تو یہ چیز ایسی تھی جس کی وضاحت نہیں تھی، تو سوال کر کے صحابی نے اس کی وضاحت طلب کی۔ اس کو اجازت ہے، اس طرح کے سوالات جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے، یہ محمود ہیں، پسندیدہ ہیں۔ قرآن نے اس کو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی شریعت کے حکم کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو جاننے والوں سے معلوم کر لو۔ یہ مطلوب اور محمود ہے، اس پر اجر ہے۔ عفا اللہ عنہا۔ ان آیتوں کے اترنے سے پہلے جو سوالات تھے، اللہ نے ان سوالات کے پوچھے جانے کو معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت معاف کرنے والے، حلم والے ہیں۔ غفور کا تعلق پچھلے سوالات سے ہے کہ تم نے اب تک جو سوالات کر لیے تھے وہ معاف ہیں۔ حلم، آئندہ اگر تم کوئی سوال کرو گے تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ سزا دیتا ہے، لیکن اس کی سزا کبھی کبھی فی الفور ملتی ہے، کبھی آخرت میں اٹھا کر اللہ رکھ دیتا ہے۔ حلم ہے اس کا کہ وہ برداشت کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے بندے کو، تو وہ حلم کا تعلق اگلے معاملات سے ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلی قوموں نے بھی اس طرح سے سوالات کیے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان جوابات کے آنے کے بعد ان کا حق ادا نہیں کیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے کہا تھا کہ اگر اس پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکال دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ جب حضرت صالح کے دعا پر اللہ تعالیٰ نے وہ ناقۃ اللہ نکالی تو ان لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا، ان لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تو ایک تو سوال کیا، ان کے مطالبے کو پورا کیا گیا، پھر بھی نبی کو تسلیم کرنے کے بجائے اللہ کے اس معجزے والی اونٹنی کو ہی ان لوگوں نے فعقروہا، 30ویں پارے میں اس کو بتایا گیا، فعقروہا، ان لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانگا تھا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے عیسیٰ، اگر واقعی آپ نبی ہیں تو آسمان سے وہ مائدہ اللہ سے اتروا لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کی دعا مانگی تو وہ مائدہ اترا، لیکن ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو سوالات کے آنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ نے اس کو کہا ثم اصبحوا بها کافرین، سوالات کا جواب ملا، معجزات کے مطالبے پر اللہ نے معجزے بھیجے، پھر بھی ان لوگوں نے کفر کیا۔ اب آگے ایک اور موضوع اللہ شروع فرماتے ہیں جو 2 آیتوں تک چلے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہماری اپنی غلط نیتوں اور غلط عقیدوں کی بنا پر حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، 4 الفاظ آتے ہیں اس آیت کے اندر۔ پہلا لفظ ہے بحیرہ، دوسرا لفظ ہے سائبہ، تیسرا ہے وسیلہ، اور چوتھا ہے حام۔ 4 جانوروں کی صفات ہیں۔ پہلا ہے بحیرہ، وہ جانور جس کا دودھ غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے کہ اس جانور سے جو دودھ آئے گا وہ وقف ہے غیر اللہ کے لیے، کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسرے ہے وہ سائبہ، سائبہ کہتے ہیں وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، پورے جانور کو، جو ہمارے زمانے میں چھوڑتے ہیں سانڈ، بکرے وغیرہ۔ تو تیسرا ہے وسیلہ، وسیلہ کہتے ہیں ایسا جانور، ایسی مادہ کہ جو ایکے بعد دیگرے مادہ پیدا کرے، درمیان میں کوئی نر بچہ اس کا پیدا نہ ہو، تو ایسا بار بار مادہ جننے والی، چاہے بکری ہو چاہے ناقہ ہو، اونٹنی ہو، اس کو بھی وہ لوگ مشرکین یہ کرتے تھے کہ اس کو بھی غیر کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو بھی ہم ذبح نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں۔ اور حام کہتے ہیں ایسا نر کہ جو ایک مقدار میں، ایک تعداد میں، مخصوص تعداد میں جفتی کر چکا ہو۔ جفتی سمجھتے ہیں؟ کراسنگ، جفتی کہتے ہیں اردو میں اس کو۔ تو ایسا نر
جو ایک مخصوص تعداد میں جفتی کر چکا ہو تو جب وہ تعداد مکمل ہو جاتی تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب اس کا کھانا نہیں ہے۔ تو یہ 4 طرح کے جانور تھے جو مشرکین مکہ چھوڑ دیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں کہ ان کا استعمال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ دودھ کسی جانور کا وقف کر دو یا یہ کہ سائبہ کسی کو بنا دو، وسیلہ سمجھ لو، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرہ، ہم نے مشروع نہیں کیا، اللہ نے شریعت نہیں بنائی، اللہ نے مشروع نہیں کیا بحیرہ کو، سائبہ کو، وسیلہ کو، حام کو، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں کہ فلاں غیر کے نام پر، بت کے نام پر جانور چھوڑا جائے اور پھر تقرب الی اللہ کا عقیدہ بٹھایا جائے کہ ہم اللہ والوں کے نام پر، ہم بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یفترون علی اللہ الکذب، یہ تو اللہ پر جھوٹا الزام باندھ رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اکثر اس لیے کہا کہ بہت سے مشرکین نے پھر ایمان بھی قبول کیا، اپنے اس عقیدے سے توبہ کی۔ جو جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے اس جانور کا حکم کیا ہے؟ غیر اللہ کے نظر مان کر اس جانور پر اگر اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ غیر اللہ کے نظر کرنے والا جانور اگر اللہ کے نام سے بھی ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت غیر اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ اور کسی شخص نے جانور چھوڑ دیا، بعد میں تنبہ ہوا، احساس ہوا غلطی کا، عقیدہ صحیح ہو گیا، توبہ کی اور اس جانور کو واپس پکڑ لیا، تو اب چونکہ توبہ کرنے سے وہ غلط عقیدہ ختم ہوا، اب اس جانور کا اپنے لیے استعمال حلال ہو گیا، بشرطے کہ اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نام سے ذبح کرنے نہ کرنے پر تفصیلی بحث گزری ہے پیچھے، جب سورہ مائدہ ہم نے شروع کیا تھا، جانوروں کی قسمیں، شکار کرنے والا، گولی کا شکار، تیر کا شکار، ساری بحثیں ہم وہاں ان بحثوں سے ہم گزر کر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان کو سمجھایا جاتا کہ دیکھو یہ جو تم لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، ان عقیدوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں کو ہم نے جو کام کرتا ہوا دیکھا ہے، چاہے قرآن و سنت اس کے خلاف ہو، ہم اپنے بڑوں کا رسم، بڑوں کی ریت اور رواج کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کافی ہے، وہ طریقے، وہ عمل جس پر ہم نے ہمارے بڑوں کو پایا ہے۔ اب اللہ تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ان کے بڑے عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، تب بھی چلو گے ان کے پیچھے؟ بڑا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، تعجب دلوایا جا رہا ہے، پڑھنے والوں کو متعجب کروایا جا رہا کہ اگر تم اپنے بڑوں کی باتوں پر چلتے ہو تو ان کو اگر علم نہیں ہے تب بھی چلو گے، وہ ہدایت پر نہیں ہے تب بھی چلو گے۔ وہ ہدایت یافتہ ہوتے، تم ان کے پیچھے چلتے تو بات بھی ٹھیک تھی، لیکن ان کی تو ہدایت ہی نہیں، وہ تو سیدھے راستے پر ہی نہیں تھے۔ تو جو بڑے سیدھے راستے پر نہیں ہیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے تم کو عقل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سوال قائم کر کے، ایک سوال قائم کر کے بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہارے بڑے علم والے نہیں تھے، تمہارے بڑے ہدایت والے نہیں تھے، لہٰذا ان کے طور طریقوں کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لانا اور قرآن و سنت کو پیش کرنے کے باوجود اپنے ان بڑوں کے رسم و رواج سے نہ ہٹنا، یہ تمہارے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اسی سوال پر مکمل کی ہے۔ آگے اللہ نے مسلمانوں سے ایک بات کہی ہے کہ جو لوگ راہ راست پر نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کی باتوں سے تم کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نقصان نہ اٹھاؤ۔ قرآن و حدیث جب آ گئی ہے، اللہ کے نبی کی سنت آ گئی ہے، تو اب تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ غیر ضروری سوالات سے اسلام نے منع کیا ہے، اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے سے ان کے کل کو یا ان کے جز کو، جز دودھ جس کو کہا جاتا ہے، گوشت جس کو کہا جاتا ہے، ہڈیاں جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کے کل سے اور ان کے جز کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی وقف کرنا یا اس کے نام پر چھوڑ دینا، یہ جانور کو ناجائز اور حرام